بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں طالب علم اسامہ ستی کے قتل کے واقعے کے بارے میں جوڈیشل کمیشن کی ابتدائی رپورٹ آ گئی ہے، جس کے اندر تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں کہ اسامہ ستی کو پولیس اہلکاروں نے اس وقت گولیاں ماری جب انہوں نے اپنی گاڑی روک لی تھی، اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس کے ان اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اہلکاروں کا مقصد حالات کو کنٹرول کرنا نہیں تھا، بلکہ نہ ہی اسے پوچھ گچھ کرنا تھا بلکہ اس کو قتل کرنا تھا۔ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی سربراہی میں قائم ہونے والی اس جوڈیشل کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والے 5 ملزمان میں سے 4 ملزمان نے گاڑی کے چاروں اطراف سے گولیاں چلائیں، اور گولیوں کے نشانات سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گولیاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جس طریقے سے پوزیشن بنائی جاتی ہے اس طریقے سے چلائی گئیں، جبکہ اس ضمن میں پولیس کا موقف تھا کہ گاڑی نہ روکنے پر پولیس اہلکاروں نے مقتول کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جائے حادثہ سے ملنے والی گولیوں کے 22 خول کو 72 گھنٹے کے بعد فورینزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوایا گیا، اور جوڈیشل کمیشن کی جو سفارشات ہیں اس وقت جو ہے نا قابل عمل ہو سکتی ہیں جب انہیں مقدمے کے حوالے سے عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جائے۔ چند دن قبل اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں آپ کو پتا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے 22 سالہ اسامہ ستی ہلاک ہو گئے تھے، اور پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ انہوں نے علاقے میں ڈکیتی کی اطلاع موصول ہونے پر مشکوک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا، اور نہ رکنے کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی۔ دوسری جانب مقتول اسامہ ستی کے جو خاندان کا موقف ہے کہ انہیں پولیس اہلکاروں کی جانب سے پہلے ہی مارنے کی دھمکیاں دی جا چکی تھی، اور وزارت داخلہ کو بھیجی جانے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس افسر اس وقت تک گولی نہیں چلائے گا جب تک ملزم کی جانب سے پہلے فائرنگ نہ کی جائے، لیکن اس واقعے میں ان قواعد کو یکسر نظر انداز کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار ہر قیمت پر اسامہ ستی کو مارنا چاہتے تھے، اور ان کا حالات کو معمول پر لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح وقوع کے بعد جائے حادثہ سے شواہد کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متعلقہ پولیس حکام ان پولیس اہلکاروں کے اس اقدامات کی مکمل حمایت کر رہے تھے، اور جائے حادثہ پر اسامہ ستی کی لاش سڑک پر پڑی رہی، اور اس کی لاش کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں تاکہ اس واقعے کو لوگوں کی نظروں سے بچایا جا سکے، جبکہ اسامہ ستی کو زخمی حالت میں ہسپتال لے جانے کی بجائے وہاں پر سڑک پہ ہی رہنے دیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے اسامہ ستی کے مرنے کا انتظار کیا۔ اور پولیس کے مطابق جو پولیس کنٹرول روم ہے 15 اس نے ریسکیو 1112 کے اہلکاروں کو جائے وقوع کا غلط پتہ بتایا، جس کی وجہ سے وہ تاخیر سے جائے حادثہ پر پہنچے، اور جب اس ادارے کے اہلکار جائے حادثہ پر پہنچے تو وہاں پر بھی انہیں ریسکیو کا کام کرنے سے جان بوجھ کر روکا گیا۔ اس کے علاوہ پولیس حکام نے اسامہ ستی کے والدین کو اس واقعے کے بارے میں 4 گھنٹے تک بے خبر رکھا، جبکہ اس کے علاوہ جائے وقوع کی جو رات کو ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران اور اہلکاروں نے اپنے اعلیٰ افسران کو بھی تمام واقعے کے بارے میں اندھیرے میں رکھا، اور بعد میں اس واقعے کو پولیس مقابلہ قرار دیا گیا۔ اس رپورٹ میں اسامہ ستی کی جو پوسٹ مارٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مقتول کو سامنے سے گولی نہیں لگی، تاہم پولیس جو پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے یعنی پیمز کے جو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں کہا تھا کہ مقتول کو سامنے سے گولیاں ماری گئی ہیں، لیکن جب مذکورہ ڈاکٹر انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا غلطی سے لکھا گیا ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسامہ ستی کے کسی ڈکیتی یا کسی سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے، ان کا جو کیریئر اور جو ریکارڈ ہے وہ بالکل شفاف تھا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسامہ ستی کے جو قتل کے مقدمے میں گرفتار ہونے والے 5 پولیس اہلکاروں کا 5 روزہ ریمانڈ جو ہے لے کے اس کو تفتیشی ٹیم کے حوالے ان کو کیا ہوا ہے، اور اس مقدمے کے جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ کیا متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کا تفتیشی افسر نے نفی میں جواب دیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر ملزمان کا اقبالی بیان ریکارڈ کروا کر لائیں، اور اس معاملے میں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے جو سفارشات دی ہیں
یا جن خامیوں کی نشاندہی کی ہے، کیا تفتیشی افسر نے بھی ان ہی نکات پر تفتیش کی ہے کہ نہیں کی؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی کچھ ہوتی ہے، جبکہ تفتیشی افسر جو ہے وہ ریکارڈ عدالت میں پیش کرتا ہے، وہ کمیشن کی سفارشات سے بالکل بھی مماثلت نہیں رکھتا، جس کا فائدہ ملزمان کو پہنچتا ہے۔ اور پاکستان میں جو پولیس کا محکمہ ہے ہمیشہ سے ہی تنقید کی زد میں رہا ہے۔ تحریک انصاف نے جب حکومت میں آنے کے بعد پنجاب پولیس میں اصلاحات لانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، تو اس کے بعد بھی یہ معاملات اس طرح سے بگڑے کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا، جن کو وہ KPK سے بڑے فخر سے لائے تھے، عمران خان۔ اور اس حوالے سے ماضی میں بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس میں اصلاحات لائی جائیں۔ تقسیم ہند سے قبل انگریز دور حکومت میں 1860 میں پولیس میں اصلاحات لائی گئی تھیں، جس کے تحت صوبے کی پولیس کا انتظام IG اور ضلع میں پولیس ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے ماتحت مجسٹریٹ کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ ان اصلاحات پر 1861 میں عمل درآمد شروع کیا گیا اور 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1861 میں کی گئی اصلاحات ہی لاگو ہیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ 2002 میں جنرل مشرف کے دور حکومت میں پولیس کے نظام میں بہتری لانے کے لیے قانون سازی کی گئی، جس میں ضلعی مجسٹریٹ کی طاقت کو ختم کر دیا گیا اور پولیس کو غیر سیاسی اور آزاد محکمہ بنانے کے لیے مزید اصلاحات کی گئیں۔ اس کے بعد PTI نے خیبر پختونخوا کی پولیس میں 2017 میں اصلاحات کی، جس کے بعد صوبائی حکومت کے نمائندے یہ دعوے کرتے دکھائی دیے کہ ان اصلاحات کے مثبت اثرات سامنے آئے ہیں، لیکن پنجاب میں تحریک انصاف یہ اصلاحات لانے میں مکمل طور پر ناکام رہی، جبکہ ان اصلاحات کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی بیرونی مدد کی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا عزم۔ جو اصلاحات تحریک انصاف کی طرف سے پیش کی گئی تھیں، ان میں جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے، ان پر اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کسی وسائل کا نہیں بلکہ چھوٹے موٹے اختیارات کی جنگ کا ہے۔ تجویز کردہ اصلاحات میں کہا گیا تھا کہ اسپیشل برانچ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوگا، جبکہ پولیس کی جانب سے یہ تجویز دی گئی کہ اسپیشل برانچ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماتحت کرنے کی بجائے IG پنجاب کے تحت ہی کیا جائے۔ پولیس کمپلینٹ کمیشن محکمہ داخلہ پنجاب یا CM سیکریٹریٹ کے بجائے پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے ماتحت کیا جائے۔ نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن کو فعال کیا جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے، جبکہ پنجاب پولیس کا الگ سے کنٹرول انسپیکٹوریٹ بنانے پر بھی اختلاف کیا گیا۔ پولیس اور بیوروکریسی کے اختلافات بھی اس حوالے سے سامنے آئے اور سابق پولیس افسران کا کہنا ہے کہ اس سروس گروپ یعنی کہ DMG گروپ چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قابض رہے اور کوئی بھی محکمہ مکمل طور پر آزاد نہ ہو اور جس سے ان کا عمل دخل ختم ہو جائے۔ پولیس چاہتی ہے کہ محکمے کو بالکل بیوروکریٹک کنٹرول سے آزاد کیا جائے۔ اگر پولیس کے محکمے پر کنٹرول رکھنا ہے تو وہ جمہوری کنٹرول ہونا چاہیے، جس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہوں اور سول سوسائٹی سے لوگ بھی شامل ہوں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا جنرل مشرف کے دور میں کہا یہ گیا تھا کہ ضلع ناظم کے انڈر دے دی گئی ہیں پولیس کو، لیکن اس وقت وہ پولیس انڈر نہیں تھی، لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ کوئی بھی کمپلین کی صورت میں کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کو ضلع ناظم بلا سکتا تھا، ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتا تھا معاملات کو اور چیزوں کو صحیح طریقے سے ایڈریس کر سکتا تھا، اور ایک طرح سے یہ میک شور کیا گیا تھا جو صوبائی اور جو وفاقی حکومت ہے اس کے تھرو کہ جو بھی پولیس اہلکار ہیں وہ ضلعی حکومت کی بات کو مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت آئی، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے حکمرانی کا، اس کے بعد ساری چیزوں کو پھر چینج کرنے کی کوشش کی گئی، DMG گروپ کو پھر طاقتور بنانے کی کوشش کی گئی اور یہ چیزیں اب اسی طرح گھسٹ رہی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو کام کرنے والے ہیں صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، جن کے اوپر پیسہ نہیں لگنا، صرف اور صرف قانون سازی ہونی ہے، ان کو فوری طور پہ کرنا چاہیے، ورنہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں بڑی تیزی سے۔ اور میرے خیال سے اس کے بعد دوبارہ شاید اگر یہ کام عمران خان اپنے اس دور حکومت میں نہ کر سکے تو شاید دوبارہ ان کو موقع نہ مل سکے اور اس کے بعد صرف پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ ہم اس سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے اس سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔